نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلقکم من تراب کہ پیدا کیا تمہیں مٹی سے ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر اچانک تم اس سے انسان بن کر منتشر ہو گئے ہو. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نفسوں سے بیویاں بنائیں لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور بنا دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا واختلاف السنتکم والوانکم اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا ان فی ذلک لآیات للعالمین بے شک اس میں نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے علم والوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند تمہارا سونا رات کو اور دن کو وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل میں سے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الروم کا تیسرا رکوع آیات نمبر 20، 21، 22 اور 23 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل دلائل عقلیہ کے ساتھ اللہ نے سمجھایا کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہی تعریفوں کے قابل ہے، وہی بڑی قدرتوں والا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکال لے گا۔ آج کے سبق میں اللہ کی توحید پر مزید عقلی دلائل ہیں، جن میں سے پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور اے انسان تو اپنی اگر بنیاد پر غور کر تو وہ مٹی ہے یا نطفہ ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر کتنے انسانوں کو پھیلا دیا اور بنا دیا۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے کہ مٹی سے اشرف المخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی آیات میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک تو یہ آیات ہے نا قرآن مجید کی جو ہمارے سامنے ہے جی، یہ آیت نمبر 20 ہے، یہ آیت نمبر 21 ہے، اور ایک یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی نشانی، آیت کا معنی نشانی، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ اگر کائنات کی آیات کو قرآن کی تعلیم کے مطابق دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک ایک نشانی پر غور کرے اور اس طرح غور کرے کہ جس طرح ان آیات نے بتایا ہے قرآن والی نے، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا، جدھر جاؤ، جس ملک میں جاؤ، جس علاقے میں جاؤ، وہ لوگ بس رہے، ان کا ایک اپنا رہن سہن ہے۔ فرمایا بنیاد مٹی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا نا مٹی کو لو بنیا بندیا تے کادی بلے بلے، مٹی کو لو بنیا بندیا کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے تے کل مٹی دے تلے۔ بنا تو مٹی سے ہے، بلے بلے کس بات کی کرتا ہے؟ کبھی مٹی کے اوپر رہے گا، کبھی مٹی کے نیچے چلا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے نفسوں سے، تمہاری جنس سے اللہ نے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی جانب۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس رشتے میں بھی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا آپ غور فرمائیں جی، آیت اس عظیم نشانی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہو۔ تو پہلی دلیل جیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور تیسری دلیل آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ اگلی آیت میں آپ نظر رکھیں، وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا پیدا کرنا
اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ زوجیت کو بیان کیا کہ یہ بھی میری قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ یہاں پر مفسرین پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہیں ماں باپ عطا فرمائے، بہن بھائی عطا فرمائے اور جناب دیگر رشتے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ زوجیت کو بیان کیا کہ میری قدرت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں بیویاں عطا فرمائیں۔ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب بھی آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھنا ہے، اور ماں باپ کا بے ادب تو بڑا ہی بدبخت ہے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ محبت اور عقیدت تو اس کی فطرت اور مزاج میں آ جاتی ہے نا۔ جو دیکھو جو روزانہ اکٹھے رہیں، جس کی کوکھ سے جنم لیا، جس کا دودھ پیا، جس باپ نے اپنی ساری جوانی اس کی پرورش میں کھپا دی، پھر اس کا کوئی بے ادب ہو تو یہ تو عقلاً فطرتاً ہر لحاظ سے برا ہے نا۔ اس کے ساتھ محبت تو اس کی فطرت میں رچ بس گئی ہے۔ رہی بات میاں بیوی کا رشتہ، نکاح سے پہلے 20 سال کی عمر گزر گئی، 25 سال کی عمر گزر گئی، یہ اس کے لیے اجنبی ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہے، ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے۔ 25 سال کے بعد رشتہ قائم ہوا، نکاح ہوا، اور دونوں طرف سے محبت کے اتنے دریا بہنے لگ گئے کہ بچی نے، لڑکی نے اپنے ماں باپ کا وہ گھر جہاں اس نے جنم لیا تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے تھے، اس گھر کو گھر کہنا ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس نے کہا میرا تو یہ گھر ہے جہاں میں اب آئی ہوں، وہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے۔ اس نے اپنے گھر کو، اس گھر کو جہاں پیدا ہوئی، جہاں 25 سال گزارے، اس کو اپنا گھر کہنا ہی چھوڑ دیا، اپنا گھر اس کو بنا لیا، اور شوہر نے بیوی کو اپنی عزت بنا لیا کہ اس کی عزت میری عزت ہے اور میری عزت اس کی عزت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 25-20 سال پہلے تو ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں تھا، اور 25 سال کے بعد رشتہ قائم ہوا، اور اس رشتے میں اتنی محبت پیدا ہو گئی۔ اب لوگوں غور کرو، یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کی بنیاد یہی رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اس سے گویا کہ سارے رشتے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے میاں بیوی بنتے ہیں، پھر ماں باپ بنتے ہیں، اور اس کے بعد باقی بہن بھائیوں کا رشتہ وجود میں آتا ہے۔ سارے رشتے بعد میں ہوتے ہیں، پہلا رشتہ یہی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رشتہ زوجیت اس کائنات کا، انسانیت کا پہلا رشتہ ہے، یہ بنیاد بنا، اور پھر اس سے آگے سارے رشتے وجود میں آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی رشتے کو یہاں پر ذکر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں کہ میں نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی ہے۔ اگر سکون نہ ہو تو پھر اس رشتے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر اس رشتے کا فائدہ۔ شیخ سعدی کی بات پھر یاد آئی، فرمایا زینہار از کرینے بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار۔ فرمایا اگر یہ سکون نہ ہو اور آپس میں اختلاف ہو اور جنگ ہو اور فساد ہو اور گھر کی زندگی عجیب بنی ہوئی ہو، پھر فرمایا وقنا ربنا عذاب النار، پھر تو کہا کرو یا اللہ اس جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر تو یہ رشتہ عذاب بن گیا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ رشتہ تبھی ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف کیا کرو جی، سکون حاصل ہو۔ اور نمبر 2 جعل بینکم مودہ، آپس میں محبت ہو، اور نمبر 3 رحمت ہو۔ محبت اور رحمت، باقی مجھے اس سے محبت ہے، اس سے، یہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اصل محبت تو بیوی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا انسان کون ہے؟ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عائشہ کے ساتھ۔ کہا یا رسول اللہ میں عورتوں کے بارے میں نہیں، مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر ابو بکر کے ساتھ ہے۔ تو محبت اور رحمت کہ دیکھ لیجئے خصوصاً بڑھاپے کے عالم میں
کہ جب دونوں بیمار ہو جاتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں اور باقی رشتہ دار آنا چھوڑ دیتے ہیں، یہی ایک دوسرے کا ساتھ جناب دکھ درد اور تکلیفوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ رشتے اور ان کے اندر محبت اور یہ تعلق پیدا کس نے کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تھوڑے تھوڑے علاقے میں جاؤ زبان مختلف ہو جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے اور رنگ مختلف ہیں۔ کتنے ہم انسان یہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں، آپس میں چہرے نہیں ملتے، اور پوری دنیا کے اندر گھوم لو آپ کو مختلف نقشے نظر آئیں گے۔ یہ مختلف صورتیں اور نقشے بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، علم رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ سارے نظام کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، ان کے لیے ان تمام چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات کو سو جانا ہے، نیند آ جانا، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو نا جن بیچاروں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے بھی اور رات کروٹیں بدل بدل کے بھی ان کو پھر بھی نیند نہیں آتی، بے سکون ہیں اور زندگی ان کی تکلیف کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم سب کو بچائے اور اللہ نیند والی نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو سونا، وَالنَّهَارِ، اور دن کو۔ مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ لیل و نہار، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ دن کو بھی بعض دفعہ لوگ سو جاتے ہیں، قیلولہ وغیرہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ماشاءاللہ درس میں بھی سو جاتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھو نا سامنے والی جگہ خالی ہے، اس سائڈ پہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، یہ ادھر نہیں بیٹھتے نا، ادھر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آخر حکمت کیا ہے جی؟ سکون مل جاتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو ہم نے ابھی پڑھا، وہ تو بیوی کے پاس ہوتا ہے، اوپر والی آیت میں نہیں پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ نیند کرنی ہے جی۔ اب دیکھو یہ ادھر سے کئی ساتھی نظر ہی نہیں آتے، اس سے چھپ کے بیٹھے، ادھر بھی کب سے سامنے والی جگہ خالی پڑی ہے، تو نیند یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو سونا اور کبھی کبھی دن کو، کبھی درس میں چھپ کر سونا، کبھی دوپہر کے ٹائم موقع مل جائے تو گھر میں سو جانا، کبھی جناب کہیں موقع مل جائے تو سو جانا، تو یہ دن کا سونا بھی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ دن رات کو سونا اور دن کو اٹھنا مراد ہے۔ بہرحال نیند بھی اللہ کی بہت بڑی کیا ہے جی؟ نعمت ہے، اگر ٹائم پر آئے تو، بے ٹائم ہی آ جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ دن کو جا رہے ہیں لوگ جناب، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دفتر میں جا رہا ہے، کوئی کہاں اپنی روزی کی تلاش میں نکل رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ دیکھو لوگ ادھر کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ادھر کے ادھر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا رزق اللہ نے ادھر لکھ دیا ہے، ان کا رزق اللہ نے ادھر لکھ دیا ہے، یہ سب ایک بہانہ ہے، ایک دوڑ ہے، رزق دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو بات کو سنتے ہوں، جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، جن کے پاس وقت ہی نہیں اللہ کی آیات کو سننے کے لیے۔ 50 سال ہو گئے ابھی تک سنا ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا، انہوں نے آگے عمل کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقوم یسمعون، ان کے لیے نشانی ہے جو میری آیات کے بارے میں بات کو سنتے ہوں۔ اللہ ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔